لله الحمد لله رب العالمين والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستكبروا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ تغابن کی ابتدائی 4 آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، جس میں ایمان باللہ پر گفتگو کی گئی، ذات باری تعالیٰ کی صفات کمال اس کے بیان کے حوالے سے توحید اور ایمان بالآخرت، اور ایک اہم ترین بات جو وہاں بیان کی گئی، اللہ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، یہ ایک حقیقی تخلیق ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، بامقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی 3 جہتیں بھی بیان کی ہیں۔ اب 2 آیات میں ایمان بالرسالہ اور ایک مخصوص تناظر میں جسے خود پیش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کی روش اختیار کی، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، یہ رزلٹ نکلا ان کے اس کفر کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ ان کی مکمل سزا نہیں ہے بلکہ ابھی آگے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب بھی ان کے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے واضح دلیل دے کر، روشن آیات لے کر کے، نشانیاں لے کر، دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، انہوں نے صرف اس بنیاد پر انہیں جھٹلا دیا، فقالوا، یہ کہا، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ہمارے ہی قبیلے میں پیدا ہونے والا، ہمارے عزیز و اقارب سے تعلق رکھنے والا ایک انسان ہم جیسا، سورہ مومنون میں یہ الفاظ آئے، بلکہ سورہ فرقان میں، وقالوا ما لهذا الرسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتے تھے کفار مکہ، یہ کیسے رسول ہیں؟ یاکل الطعام، جو کہ کھانا کھاتے ہیں، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں گھومتے ہیں جیسا کہ ہم بھی گھومتے ہیں۔ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے وہاں، 40 سال کی عمر، پھر آپ کو خبر گزینی جو ہے وہ پسندیدہ ہو گئی، آپ باہر جانے جا کر کے بیٹھنے لگے، وہی کا اجرا ہوا، اب بالکل سلسلہ بالکل وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، لیکن اس سے پہلے وہ تمام معاملات، آپ نے شادی کی، گھر بسایا، پھر آپ کے گھرانے میں جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا تھا اس کے جشن و جرات تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے،
آمنہ کے شکم سے جنم لیا، یہ سب چیزیں وہ تھی جو کہ وہ دیکھ رہے تھے لوگ، اس لیے کہ وہ اپنی نگاہوں سے وحی نازل ہوتی نہیں دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رائے وحی ہوا تو آپ نے وہ پیغام ان کے سامنے رکھا، اور جیسا کہ پچھلی اقوام کا معاملہ تھا، قرآن مجید کا آپ بالخصوص مکی قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ الشعراء میں، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں بے شمار مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جسے قوم سمود کے نام سے پکارا جاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جن کی عامورہ اور صدوم کی بڑی مشہور بستیاں جو کہ اس زمانے میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہوا کرتی تھی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ مدین میں مبعوث کیے گئے، اور پھر بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید کا تقریباً 1/5 حصہ وہ ہے جو کہ انہیں کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور اس میں بالخصوص فرعون اور آل فرعون کی طرف جو بھیجا گیا ان سے معاملات ہوئے، اور پھر ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، نہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اقوام کو مختلف عذابات بھیج کر کے انہیں اس روئے زمین سے نصیب نصیح کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں الفاظ ہے کہ علم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں، ایسا نام و نشان ہوتا ہے، لیکن ابھی سزا مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، فرعون اور آل فرعون کے متعلق یہ الفاظ ہے قرآن مجید میں کہ انہیں روزانہ اس گروہ کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وارد کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ الفاظ میں نقشہ اس قسم کا ہے کہ انہیں اس طرح وہاں سیک لگایا جاتا ہے، اور ذہن میں تصور آتا ہے جس طرح ہم کباب میں الٹ پلٹ کے آگ پہ سیکا کرتے ہیں، اور آخرت میں دگنا عذاب کر کے انہیں جہنم میں پہنچ دیا۔ آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، دنیا میں تو انہیں سزا مل چکی، اب بھی سزا سے دو چار ہیں، اور آخرت میں بھی ڈبل سزا رہے ان کو وارد کی جائے گی۔ گویا کہ دنیا ہی میں ان کا قصہ نہیں چھپا دیا گیا، یہاں بھی سزا ملی آخرت میں، اور کس لیے ہوا کہ ذالک بأنہم کانوا تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ انجام اس لیے ہوا کہ جب جب ان کے رسول ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر کے، روشن نشانیاں لے کر کے پہنچے، فقالوا بشر یأتینا، انہوں نے صرف ایک جملہ کہہ کر کے کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ابھی اقوام کے احوال پڑھیں گے تو ہر رسول کو اس کے قوم نے بالخصوص ہی کہا کل تک تمہارے ساتھ تھے، وہ اس طریقے سے رہ رہے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم تمہارے کیسے تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں؟ جب وہ ابو جہل سے پوچھا گیا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیا واقعی جھوٹ بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نقل اللہ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہوتے اگر نہیں، انہوں نے کبھی زندگی بھر ایسا نہیں کیا، تو پھر تم ایمان کیوں ملا؟ اس کا جواب دیکھیے، بڑا کھرا انسان تھا، اس سے بات ہے، اس نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کا تجربہ ان کے سامنے تھا، وہ معاشرہ وہ تھا جو آپ کو صادق الامین کے نام سے جانتا ہے، لہٰذا کوئی شخص بھی آپ کی ذات کے مطابق یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ کسی بھی معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ایک امپاسبل شے ہے۔ لیکن کیا چیز آگے آئی؟ بنی ہاشم کے ساتھ ہمارے قبیلے کی بڑی مسابقت رہی ہے، مقابلے رہے ہیں، کبھی وہ آگے بڑھ گئے کبھی ہم آگے بڑھ گئے، انہوں نے بڑے کھانے کیے، دعوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کے کی، انہوں نے بہت سے مقابلے کیے، ہم نے ان سے بڑھ کے کیے، اب میں ان کی نبوت کو تسلیم کر لوں گا، رسالت کو تسلیم کر لوں گا تو مجھے ان کی اطاعت کرنا پڑے گا، ان کے ماتحت ہو کر کے رہنا پڑے گا، اور یہ وہ کہتا ہے میں گویا کہ وہ تکبر اور وہ انار جو تھی اس کی آڑے آئی، اور وہ محروم کتنی بڑی دولت سے محروم رہ گیا، کہاں جنت اور اعلیٰ مقامات جو ایمان لائے۔ آج رب کی تقریر دیکھیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، اتنے بڑے مقام سے محرومی میں چند دن کی سرداری کے لیے، وہ اکر جو تکبر جو تھا، اور اس کے ساتھ اب اشر کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت۔ دیکھیے اس کا ایک شعر تو یہ ہے جو یہاں آ گیا، دوسرا اس کے برعکس آج بھی موجود ہے،
ایک چیز یہ ہے کہ بشریت کی بنیاد پر رسولوں کی اطاعت کا انکار، ان پر ایمان لانے سے انکار. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایک یہ تصور بن گیا کہ رسولوں کی بشریت کا انکار کر کے بھی ایک گناہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید نے واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوایا کہ قل انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق زمین آسمان کا یو ہار لے. ہاں البتہ مجھ پہ وہی نہ دے. ہمارے اصل میں امبیلنس جو ہو جاتا ہے وہ محض اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہم جیسے انسان، یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے جس پر لوگ چلے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ تصور دیا جاتا ہے کیوں سمجھیے جیسے کہ ہمارے بڑے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، کسی کے بھی رسول کا نہیں کر سکتے. رسولوں کی شخصیات وہ ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے تو ابراہیم کو اپنے آسمان و زمین کی سلطنتوں کے مشاہدات کروائے. اب کیا کسی عام انسان کو ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنی عظیم آیات کا مشاہدہ کروایا. جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا جو ہے قربت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، کن مقامات پر آپ کی جو ہے وہ عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا. یہ مرتبہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہے جو تصور کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ بشریت کی اپنے کمال پر ہے. حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، روزوں کو اکٹھے کر دینا، وصل ملا دینا. ایک روزہ رکھا ہے، ابھی سحری کی ہے، سارا دن روزے سے گزرا، شام کو افطاری کا وقت آیا، بغیر افطاری کے اگلے دن کے روزے کی نیت ہوتی. یہ 2 دن کا صوم وصال ہوتا ہے. اگلے دن کی افطاری آئی، ہمت ہے تو اس دن بھی جو ہے وہ روزے کی نیت کر لی گئی، 3 دن کا صوم وصال ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی رکھیں. حضور نے سختی سے منع کر دیا کہ تمہارے لیے نہیں. ہمارے یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں. اپنے الفاظ کیا تھے؟ ایوکم مثلی، تمہیں کوئی میرے جیسا ہے، میری مثل ہے. ابھی تو اندر رکھتی یتمنی و یسقی، میں تو اپنی راتیں بھی جو ہے شباشی اپنے رب کے پاس رکھتا ہوں. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے. اب اس شباشی کا، اس پلانے کا، اس پلانے کا کوئی تصور ہمارے پاس ہے؟ لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم جیسا بشر کہہ کے اپنے اوپر معمول کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی گمراہی ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یا انبیاء کا علم تو لہذا ویسے میں غیب تھا یا نہیں تھا، ہم سے کسی نے پوچھنا تھا یا نہیں تھا؟ ہم کا بھی بحث میں پڑا ہے، بشر تھے یا نور تھے، کسی نے پوچھنا. لیکن سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ انسان تو کسی اپنے سے بڑے کا، کسی عالم کا، فاضل کا علم نہیں نہ سکتا. یہ جائے انبیاء رسولوں کا، پھر سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں کہہ سکتا ہے آپ کا. لیکن بس حقیقی طور پر وہ بات ہے تمام صفات اور ذات کے متعلق. اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم. ماں سوا کی ذات بھی حادث، صفات بھی حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے. مخلوقات کوئی بھی ہوں عطائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی طرح صفات بھی عطائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء رسولوں کو جو بھی صفات ملی وہ علم ہے، وہ کوئی اور شے ہے، اللہ نے دی اور ملی. کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نام سکتا. اللہ کی دی، اللہ کا علم سب پہ فائق ہے. وہ لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود، صفات بھی لامحدود. اور ماں سوا کی ذات بھی محدود ہے، صفات بھی محدود ہے. اللہ ہے. یہ 3 چیزیں جو مانتا ہے کامل توحید پر ہے. اور الحمدللہ کسی بھی فکر کے مسلک کے عالم کے پاس، مستند عالم کے پاس جائیں گے، وہ ان 3
جو لیولز ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کرے گا، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کسے باسر، لیکن یہ وہ سالڈ اصول ہیں جو قائم کیے گئے ہیں اور اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ اب بشر یہاں نا کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا، اس بنیاد پر کیا کیا؟ فکفر، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وتولوا، اور پیٹھ پھیر لی، منہ میں موڑ لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہے، وہ بھی بے پرواہ، نہیں مانتے جاؤ پھر جہنم۔ اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان اگر مومن ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ذرہ پر اضافہ ہو جائے، ساری دنیا کے انسان کو فرض محال کافر ہو جائیں، کفر کرنے لگیں، تو کیا اللہ کی شان کو میں کچھ کمی کر دیں گے؟ اللہ کی شان اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، وہ ارفع و اعلیٰ ہے، وہ اکبر ہے، اس کی شان میں رتی برابر کمی یا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگلے الفاظ ہیں واللہ غنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے تمہاری کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اگر ایمان لاؤ گے اپنے فائدے کے لیے لاؤ۔ ان دو آیات میں سمو دیا گیا ایمان بالرسالہ۔ اب ایک آیت میں ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جب کفار کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے یا زوم ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، قل، کہہ دیجیے، بلا، کیوں نہیں، ربی، مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، تم لتنبؤن، اور لازمن بتائے جاؤ گے، بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے دنیا میں عمل کیا، وذالک علی اللہ یسیر، تم سوچ رہے ہو اللہ کے لیے کیسے ممکن ہوگا، جس نے پہلے بنایا ہے کہ وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ پہلے کسی چیز کو تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، جس نے تمہیں عدم محض سے وجود بخشا، تو کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکے گا؟ ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس میں دلیل خطابی ہے، دلیل اذعانی سے کہا جاتا ہے، بظاہر یہاں کوئی دلیل نہیں پیش کی جاتی، کوئی منطقی دلیل نہیں، اور منطقی دلیل سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو، ان چیزوں کو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ جائے کہ آخرت کا ہو، اس لیے کہ ہمیشہ دلیل کو کاٹ دیتی ہے، اپنی دلیل کوئی بھی دے گی، کوئی نہ کوئی دوسری دلیل اس کے بالمقابل آ جائے گی، اسے ختم کرے۔ لیکن قرآن مجید میں فطری دلائل، وہ جو انسان کی نیچر کے قریب ہیں، جو اس کی عقل و فکر میں آتے ہیں، اور یہاں خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ غور کرو کون کہہ رہا ہے، اس پیغام کو کون تم تک پہنچا رہا ہے، تم جانتے ہو۔ اگر ایک عام شخص ہو نا، جسے بار بار بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت سے ثانیہ بن جاتی ہے، قسم کھا کے ہر بات کو جو ہے وہ مؤکد کرنے کی کوشش کرنا، ان میں دلیل پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگ ان کی قسموں پر انہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی ویٹ نہیں دیتے، یہ اس کی کوئی عادت ہے، یہ ایسا کرتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معاشرے میں گزارے ہوئے 40 سال آپ کے معاملات، آپ کی امانت اور دیانت کا سکہ بیٹھا ہوا، جس طرح آپ نے تجارت کی، جس طرح انسانی معاملات نبھائے، جیسے ایفائے عہد کی مثالیں قائم کی، جیسے حلم اور بردباری کا جو ہے وہ نقشہ ان کے سامنے پیش کیا، یہ کوئی دوسری شخصیت اس معاشرے میں ایسی موجود نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک احترام موجود تھا، یہ تو اپنے سرداروں کے ماتحت رہتے ہوئے لوگ مجبور تھے۔ جیسے مکہ فتح ہوا ہے، ذرا غور کیجیے، کتنے لوگوں نے ریزسٹنس کی، چند ایک اوباش قسم کے نوجوانوں کا نام ملتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں جو دستہ لے کے داخل ہوئے تھے، ان کے سامنے آ کر کے منکر کرنے کی کوشش،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آگے جو ہے وہ تھوڑی سی بھی ریزسٹنس تھا. جو آیا سامنے اس نے فوری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا. اور آپ کی بھی رحمت اور رحمت اور شفقت تھی. ابو سفیان جیسی ہند کے گھر جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چلایا اسے بھی پناہ گاہ قرار دے دیا. یہ آپ کی شان رحمت. لیکن یہاں وہ دلیل سامنے رکھی جا رہی ہے اور قسم کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قل بلا و ربی مجھے میرے رب کی قسم. اور یہ قرآن مجید میں واحد مقام نہیں. اس سے پہلے سورہ یونس میں الفاظ آئے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. یہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ قرآن واقعی حق ہے؟ آپ قرآن کے متعلق اعتراض کر رہے ہیں کہ محمد جو تم کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی حق ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي ہاں یہ حق ہے مجھے میرے رب کی قسم. میرا رب اس بات پر گواہ ہے انہ حق پر. بالکل وہی انداز ہے. قل بلا و ربی لتبعثن. یہ فعل مضارع کے ابتدا میں لام مفتوح اور اختتام نون شد کے ساتھ یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں ہم گرامر میں یہ تاکید کا انتہائی انداز. اور ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے جو آپ نے بنی ہاشم کے سامنے گفتگو کی تھی. ان میں الفاظ ہے واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم لازمن اٹھائے جاؤ لازمن مر جاؤ گے. تم لتموتن کما تنامون جیسے کہ روزانہ میٹھی نیند سو جاتے ہو. سننا لتبعثن پھر لازمن اٹھائے جاؤ گے کما تستیقظون جیسے روزانہ نیند سے اٹھا دی جاتے اٹھ جاتے. اور پھر ثم لتحاسبن پھر لازمن تمہارا حساب ہوگا بما تعملون جو کچھ دنیا میں کرتے رہے جو بھی عمل کیا ہے جو بھی کرتوتیں کی ہیں سامنے آ گئے. ثم لتجزون پھر لازمن جزا دیے جاؤ گے. نتیجہ نکلے گا بالاحسان احسان و بالسوء نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں. فإنه لجنت ابدا اور نار ابدا. دو شکلوں میں ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ میں کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب کو گواہ پیش کر بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم تو لازمن اٹھائے جاؤ گے اور لازمن اپنے اعمال کے متعلق بتائے جاؤ گے کہ یہ ہے تمہاری قسمیں یہ سب کیا ہے ہو وزاری کا اللہ یسیر. اور تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل کام ہے. تو بہت آسان کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے تخلیق فرمایا اور قرآن مجید میں دلیل کے ساتھ کہ تم تھے کیا ایک نطفے سے تمہارا آغاز ہوا ہے اور تمہیں پھر ایک حسین انسان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور کمال کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی. تو کیا وہ معاذ اللہ تو یہ بس ہو گیا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تو جزا اور سزا بھی. یہ تین ایمانیات سامنے رکھی گئی اس انداز میں. 4 آیات میں ایمان باللہ 2 آیات میں ایمان بالرسالت اور 1 آیت میں ایمان بالآخرہ. اب اگلی جو ہے 1 آیت میں ایمان کی بڑی پرزور انداز میں بات فآمنوا باللہ ورسولہ. کلمہ فا آ گیا یہاں بس ایز اے ریزلٹ آف جیسے ہم کہتے ہیں پچھلی ساری گفتگو کے نتیجے میں بات سمجھ میں آئی. بات سمجھ میں آئی تمہیں؟ اگر آ گئی ہے تو پھر کیا کرو فآمنوا باللہ ورسولہ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. یہ نور کون سا تھا؟ نور ہدایت قرآن مجید جو کہ نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ نور ہدایت یہ شمع ہدایت جس کی روشنی میں چل کے تم اپنی دنیا اور آخرت کامیاب بنا سکتے ہو. اس پر ایمان لے آؤ واللہ بما تعملون خبیر اور جان لو
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. سورہ حدید میں ہم چل کے پڑھیں گے, اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم جہاں بھی کہیں ہو. اس اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے گواہ ہوں, اللہ تو ہر وقت موجود ہے, ہم وقت ہم اس کے نظام میں ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ ہر جو کچھ بھی تم کرتے اس سے خوب واقف ہے. اب دو آیات آ رہی ہیں جن میں وہ رزلٹ سامنے رکھ دیا گیا کہ ایمان لے آؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, اور ایمان نہیں لاؤ گے, کفر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگے تو پھر نتیجہ کیا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, وہ دن جب اجتماع کے دن تمہیں سب کو اکٹھا کیا جائے, یعنی یہ رزلٹ نکلے گا اس دن جس تمہیں سب کو اکٹھا کیا, اور وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا. یہ تغابن کی جو لغوی بحث ہے ذرا کافی لمبی بحث ہے, اسے آپ ذرا سہیل صاحب کے سامنے رکھیے گا, وہ آپ کو گرامر کے ان اصولوں کے تحت اس کی ساری بحث سمجھائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. لیکن اس کا لغوی لباس جو ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یوم التغابن, اس دن رزلٹ آؤٹ ہوگا. اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام. کیا رزلٹ ہوگا؟ وہ لوگ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, جو کوئی ایمان لایا اپنے رب پر, اللہ پر, اور نیک اعمال کرتا ہے, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا, ان کے گناہوں کو ڈھک دے گا, ختم کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ, اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ابد الابد. آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہوگا, آج کل ابھی کچھ دن پہلے اسکولوں میں رزلٹ آؤٹ ہوئی, اور ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے جس طرح اسکول میں جو ہے وہ جب اسکول کی لائف ہوا کرتی, جن لوگوں نے اچھے پیپر کیے ہوتے تھے وہ خوشی خوشی دوڑ کے جا رہے ہوتے تھے, آج رزلٹ نکلنا ہے. انہیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ پاس تو ہم ہیں, دل میں یہ یقین موجود ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے چہرے پہ ایک تمانیت ہوتی ہے. لیکن خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں فرسٹ آتے ہیں, سیکنڈ آتے ہیں, اللہ کرے نمبر 1 آ جائے, یا کوئی نہ کوئی پوزیشن کلاس میں آ جائے, اور ایک دوسرے سے تجسس یہ ہوتا ہے کون سی پوزیشن آئی, کس نمبر پر رہے, کلاس میں کون سا نمبر رہا. اور اس کے برعکس وہ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیپر جو ہم کیسا کر کے آئے ہیں, کام گڑبڑ ہے, ان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اسکول جائیں, لیکن جانا پڑتا ہے اس لیے گھر والے بھی سر پہ بیٹھے, ادھر سے بھی اندیشہ ہے, اور وہاں پہ ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے آج رزلٹ نہ ہی آؤ تو اچھا ہے, ماسٹر صاحب نہ ہی آئے پرچے لے کر, لیکن پیپر تو رزلٹ تو نکلنا ہے, وہ رزلٹ میں نکلنا ہے, تم چاہو یا نہ چاہو. سورہ انشقاق میں نقشہ کہتا گیا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ خوشی خوشی اپنا امان نامہ وصول کریں گے اور لہراتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے. اور جو دوسرے ہوں گے انہیں جب اعمال نامہ دینے کی کوشش کی جائے گا وہ ہاتھ پیچھے سے کرے, برا ظاہر ہے, قرآن کہتا ہے پیچھے سے تھما دیا جائے گا, زبردستی کر دیا جائے گا. رزلٹ تو ملنا ہی ملنا ہے, نکلنا ہی ملنا. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کامیابی کی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑیں, اس کی طرف لگیں, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تو نیکیوں میں, بھلائیوں میں اور خیر کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش. ایسا کریں گے تو نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کی شکل میں. اور اگر یہاں غفلت رہی تو بزرگ کہہ گئے نا, جو دم غافل سو دم کافر. جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ بڑا ہی قیمتی لمحہ کا ضائع کر دیا, وہ تو ایک قسم کے کفر پر گزرنے والی بات.
اس اعتبار سے اس ٹائم کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ہمارا حقیقی راس المال ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اسی کو لگا کے انسان دنیا کماتا ہے اور اسی کو لگا کے انسان آخرت کماتا ہے۔ ایسا کام کریں کہ دنیا میں بھی بھلا اور خیر ہو جائے اور آخرت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے وقت ٹارگیٹ سامنے یہ رکھیں کہیں میری آخرت پہ اس سے کوئی حرف تو نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی وہاں نقصان کا اندیشہ ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، اگر وہاں کا معاملہ درست ہے بسم اللہ ضرور کریں گے۔ اللہ نے روزی تو دینی ہی دینی ہے، جو میرے حصے کا لقمہ ہے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا، جو پانی میں نے پینا ہے، جو لقمہ میں نے کھانا ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے منہ میں ڈال دے، کوئی نہیں چھین سکتا ہمارے ہاتھ سے، بس اللہ پر یقین یہ اعتماد ہے۔ دوسرا رزق یہاں فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بہت بڑی کامیابی، یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں ہم کامیاب جا رہے ہیں، یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی ناکامی، اصل میں ناکام وہ جو وہاں ناکام ہو، کامیاب وہ جو وہاں کامیاب ہو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ کے باشندے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، اللہ نے بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایک رستہ یہ ہے، ایک رستہ یہ ہے، ایک ہدایت کا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے، فوز عظیم کا رستہ ہے، اور ایک ہے بدترین خسارے اور ناکامی کا رستہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سیدھے ہاتھ والے کامیابی کے رستے پر، قرآن مجید کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم نے سیکھنے کا ہے، کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو Any questions in the mind?